جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدم برداشت ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو چکی ہے، جو ایک بہت المیہ اور ایک دردناک یا اس کو آپ ہم کہہ سکتے ہیں المناک صورتحال ہے۔ جس طرف دیکھیں عدم برداشت ہے، ہم بالکل بھی کسی کی بات، کسی کا رویہ برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اصل میں یہ چیز حقوق العباد میں سے ایک چیز ہے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے یہ چیز تمام قسم کے لوگوں میں ہمیں جو ہے نا وہ بدرجہ غایت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، وہ اس قدر عدم برداشت کا شکار ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مارنے مرانے پر، اور جو ہم نے اپنی کابینہ کے اجلاسوں میں دیکھا یا جہاں پر فیصلے سنائے جاتے ہیں عدالتوں میں دیکھا، یا پارلیمنٹ میں بھی لوگوں کو جھگڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑتے دیکھا۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے نیچے سے، اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ایک ہم اس کو شروع کرتے ہیں کلاس سے۔ کلاس میں بچے بالکل بھی ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیز برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو اپنی تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ چیز ہمارے بہت زیادہ، جب ہم چھوٹے تھے تب سے یہ چیز ہمارے اندر سے ہونی چاہیے تھی کہ ہم اپنے بچوں کو سیکریفائس سکھاتے۔ ہم اس وقت خود بھی یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے جب ہم چھوٹے تھے، کہ کسی بھی ہمیشہ دن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایسی ہو جاتی ہیں جن کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جن کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کے رویے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے رویوں پر، لوگوں کی باتوں پر، یا جو حالات آپ سے کر رہے ہیں ان پر برداشت ان کو نہیں کریں گے، ریئیکشن کریں گے، تو اس کے بدلے میں سکون ہوگا نہیں۔ وہ معاملات بہت سارے ایسے ہیں، وہ گڑبڑ ہو جائیں گے، اور زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے، اور زیادہ آپ کی مشکلات بڑھیں گی عدم برداشت سے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹی وی شو، ٹاک شو وغیرہ پر کچھ علماء بٹھا دیے جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹوک کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیاستدان ہیں، وہ بٹھا دیے جاتے ہیں ٹاک شو پر، وہ ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی بات کو لے کر جو ہے نا آپس میں جھگڑنا، اور یہ ایک بہت بڑی ہماری اخلاقی غلطی ہے۔ تو اگر ہم اس صورتحال کو اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھیں، عدم برداشت وہ نہ ہونے کی، یعنی کہ برداشت نہ ہونے کے برابر ہے، اور عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر بہت بدرجہ غایت بڑھ چکا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کی جو سب سے آسان مثال ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس سے کوئی تیزی سے گزر گیا ہے، یا ہمارے سامنے کوئی آ گیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، پہلے غور سے گھور کر دیکھتے ہیں، غصے سے۔ زیادہ انسان جاہل ہے وہ گالی دے دیتے ہیں، اور پھر وہ دونوں بائک پر تھے، اچانک آمنے سامنے آ گئے، حالانکہ لگی بھی نہیں، لیکن وہ دونوں اترتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا شروع کرتے ہیں، گالی گلوچ کے بعد لڑنا شروع کرتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس جھگڑے اگر وہ پھیلے گا تو اور مزید لوگ اس میں شامل ہو جائیں تو وہ اور زیادہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ لیکن وہ جھگڑا ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، بہت سارے خاندان اس میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، اور ایک نہایت غیر اخلاقی غلطی جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ایک ہمیشہ چھوٹا سا پوائنٹ، بہت چھوٹا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہونے والے کتنے بڑے بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم نے سیکھنا ہے اللہ کے نبی کی سیرت سے، تو ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں نا جب، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک پاگل آ رہا تھا اللہ کے نبی کے پاس سے، زور سے گزرا، اس نے اللہ کے نبی کے گلے میں ایک چادر تھی وہ کھینچی، تو اتنی بری طرح سے کہ اللہ کے نبی کی گردن پر نشان پڑ گئے، اور وہ دھاری دار چادر تھی، پھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید حضرت انس تھے غالباً، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میرا دل کیا اس کو میں مار دوں، لیکن میں نے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ موڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اور جس شخص نے وہ حرکت کی وہ آگے پلٹ کر جب اللہ کے نبی کی طرف سامنے آیا تو وہ مانگ رہا تھا، کہتا دے کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نبی سے کچھ مانگنے والا تھا، مانگ رہا ہے، اور اس نے یہ اتنی بد اخلاق حرکت کی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو برداشت کیا مسکرا کے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ یہودی مال لینے آیا اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ بھی گلے میں رسی ڈال کر اللہ کے نبی کی چادر کو ڈال کر دبا رہا ہے،
اور صحابہ مارنے پہ تلے ہوئے، اللہ کے نبی روک رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اونٹ یہ مانگ رہا تھا، مال مانگ رہا ہے اونٹ، اللہ کے نبی نے فرمایا لاد کر 3 اونٹ مال دے دیے. تو یہ اگر یہ چیزیں ہمیں سیرت سے دیکھنی چاہیے. اگر آپ میں کسی کی چیز عادت بری لگی ہے، کسی کی غلطی ہے، تو ہمیں چاہیے، مجھ سمیت ہمیں چاہیے کہ ہم عدم برداشت کریں، اور جو ہے نا برداشت کریں. عدم برداشت جو ہے وہ معاشرے کے اندر بہت ناگزیر صورتحال اختیار کر گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جھگڑے جو ہے نا وہ روڈ پر ہوتے ہیں، اور وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی غلطی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے آپ کی غلطی ہے ڈرائیونگ پہ. اور اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں اور بہت سارے اس طرح کے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وہ برداشت کریں یہ تو اس سے بہت عام سوچتے ہیں یار ہمیں برداشت کر کے کیا ملے گا، لیکن برداشت کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے. صبر ملے گا آپ کو، اس کے علاوہ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. پھر معاف کرنے میں آ جاتا ہے، برداشت کرنا معاف کرنے میں آ جاتا ہے. اور والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا غصہ پی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو، احسان کرتے ہیں نا. یہ برداشت کرنا بھی احسان ہے. اور احسان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو آج جو مجھے اور آپ کو اس ویڈیو سے سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. لوگوں کو برداشت کریں، رویوں کو، الفاظ کو، گفتگو کو، ان سب چیزوں کو برداشت کریں. انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے ایسی ہی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نوا کے ساتھ لوگوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.